بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور۔ وہ کہتے ہیں پانی پت کی طرح اور محمود غزنوی کے طرز پہ ہم اسلام آباد پر 17 حملے کریں گے اور یہ حملے جاری رہیں گے کامیابی تک۔ تو اس حوالے سے میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ محمود غزنوی نے کب سومناتھ پہ حملے کیے۔ وہ غزنی افغانستان سے اپنی فوجوں کو لے کر چلے، 17 مرتبہ حملے کیے اور ہندو حکمرانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پھر ایک اور معاملہ ہے ناظرین، اسلام آباد میں احتجاج ہوا تھا 26 نومبر کو، جو 200 گاڑیاں ڈیمیج ہوئی تھیں احتجاجی مظاہرین کی، یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی، ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے کیا اشر کیا ہے وہ بھی میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں، گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں اب تک ہم نے 5 حملے کیے ہیں، ان میں کامیابی نہیں ملی۔ ہم محمود غزنوی کی طرح 17 حملے کریں گے اور ہر دفعہ نئی تیاری کے ساتھ آئیں گے، نئے عزم کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ان کا ورشن ہے اور انہوں نے محمود غزنوی کا حوالہ دے دیا ہے۔ تو پھر ہسٹری میں تھوڑا ناظرین جانا پڑے گا۔ محمود غزنوی کے ساتھ کیا گنڈا پور کا موازنہ بنتا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں بنتا۔ وہ کہاں اتنی بڑی شخصیت، اور ہندو حکمرانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ آپ کا تو سیاسی اختلاف ہے حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور آپ چڑھائی کرتے ہیں اسلام آباد پہ، ٹھیک ہے۔ میں ذرا ماضی کی طرف جاتا ہوں ناظرین، تھوڑا سا مجھے حوالہ دینا پڑے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ محمود غزنوی نے حملے کیے سومناتھ پہ کے مندر پہ، جو گجرات میں، انڈین گجرات میں ہے، اور 17 حملے کیے انہوں نے۔ اور ہندو مذہب میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ سومناتھ کے مندر کی چھت افریقہ سے برآمد کیے گئے پتھروں سے بنائی گئی تھی، اور اس میں کوئی 14 گنبد تھے، کوئی اس طرح کی لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ ڈاکٹر ناظم ہیں، ڈاکٹر محمد ناظم صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غزنی جو افغانستان کا شہر ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، سلطان محمود غزنوی کی وہ جائے پیدائش ہے، اور وہاں سے وہ آتے تھے اپنی فوجوں کے ساتھ، اور یہاں انہوں نے سومناتھ کے مندر تک کامیابیاں حاصل کیں، اور یہاں کے حکمرانوں کو وہ سبق سکھائے، ہندو حکمرانوں کو، کہ پوری ہسٹری کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے کارناموں سے، اور فلمیں بھی بن چکی ہیں اس پہ بہت ساری، اس پہ بہت سی کہانیاں آ چکی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب غزنوی کا طوطی بولتا تھا، اور یہ لمبی بہت طویل باتیں ہیں، وقت کی قلت کے باعث میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اور انہوں نے ہندوستان کے بہت سے علاقے فتح کیے تھے اور مندروں کو تباہ کیا تھا۔ ان میں سب سے اہم جو ہندوؤں کا مندر مانا جاتا ہے، سومناتھ کا مندر ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 30,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ 18 اکتوبر 1025 کو سومناتھ پر انہوں نے اس مندر پہ حملہ کیا تھا۔ اور یہ بھی بعض کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ فوج کی تعداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 54,000 غلام اور مزدور بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ ایک عرب مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں، علی بن السدید، وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے 1420 کلومیٹر کا سفر کیا تھا
اور 6 جنوری 1026 کو گجرات میں وہ پہنچے اور سارا یہ ساری، تو یہ میں نے مختصراً تاریخ کا حوالہ دے دیا ہے کہ کتنا سفر انہوں نے کیا، اور ان کا عزم تھا ہندوازم، ہندو حکمرانوں کے خلاف جنگ تھی۔ گنڈا پور کی ہے سیاسی جنگ، اپنے لیڈر عمران خان کو جیل سے رہا کرانے کی جنگ ہے۔ لیکن اس جنگ کا بھی جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت سی اور باتیں کنٹرڈکٹری آپس کی پارٹی کی عادت کی، بشرا بی بی کچھ کہتی ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں، وہ آ جا رہی ہیں۔ اور آپ نے کہا بشرا بی بی کے ساتھ تھے، وہ کہتی ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ہر شخص اپنی اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ پھر آپ وہ کہانی ایک بیان کی تھی عمران ریاض نے، اینکر نے، تو آپ نے اس کو جو خدمت کی وہ زبان استعمال کر کے وہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال محمود غزنوی کے ساتھ آپ موازنہ نہ کریں اپنا سیاسی جدوجہد کا، وہ اور طرح کی جدوجہد تھی، آپ کی اور طرح کی جدوجہد ہے، تو اس طرف نہ جائیں۔ اب دیکھتے ہیں، آپ نے اب تک 12 مزید حملے کرنے ہیں، اور ساتھ پھر محسن نقوی کے ذریعے رابطے بھی کرنے ہیں۔ کیا محمود غزنوی نے اس وقت کوئی رابطے کیے تھے حملہ آور ہونے سے پہلے؟ یہ ذرا ذہن نشین کر لیں۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے اسی سے جڑا ہوا۔ 26 نومبر کو جب کریک ڈاؤن ہوا تو 200 کے قریب گاڑیاں جناح ایونیو، بلو ایریا کہہ لیں، ٹی چوک کے آس پاس کے، وہ ڈیمیج ہوئی تھیں۔ مظاہرین کو موقع ہی نہیں ملا تھا، اتنا تیزی سے وہ آپریشن ہوا تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ گاڑیاں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہم نے دیکھے تھے، ویڈیوز بھی، تصویریں بھی آئی تھیں۔ پھر ان گاڑیوں کو پولیس نے اپنے شفٹ کر دیا ایک جگہ پہ۔ تو کئی جو صاحب حیثیت حضرات وہاں سے آئے تھے، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں تھیں، مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑیاں تھیں، تو وہ گاڑیاں واپس لینے کے لیے رابطے کر رہے تھے کہ کوئی جرمانہ دے کے یا جو بھی قانونی طریقہ کار اختیار کر کے۔ تو اس میں پتہ چلا ہے کہ وہ گاڑیاں جو ہیں ساری ڈیمیج کر دی گئی ہیں، ان پہ کرین چڑھا دیے گئے، ان کو توڑ دیا گیا مکمل۔ اب وہ کوڑیوں کے بھاؤں کباڑ خانہ کے طور پہ بیچی جا رہی ہیں، اور پولیس اپنا ورشن دینا چاہتی ہے تو ہمارا فورم حاضر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کئی کباڑ خریدنے والوں سے رابطہ بھی کیا پولیس کے اہلکاروں نے کہ آئیں اور یہ اسکریپ خریدیں اور لے جائیں۔ تو یہ اشر ہوا ہے۔ میرا کام تھا اطلاع دینا، باقی اگر کسی نے اپنا ورشن دینا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی تو ہم حاضر ہیں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔